نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اسلام کے اندر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت سب سے اہم ترین چیز ہے۔ امام بخاری کی یہ حدیث کی کتاب جو ہے، اس کو جب انہوں نے تحریر کیا تو سوچا کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی حدیث ہے جو سب سے پہلے لکھوں۔ ایمان کا لکھوں، اعتقاد کا لکھوں، تقوی کی لکھوں۔ پھر آخر انہوں نے بارہا استخارے سے اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت مانگنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات جو ہے اس کو پہلے رکھا جائے۔ رمضان کے اندر بھی اعمال کو درست کرنے کے لیے آج ایک اہم ترین قرآن پاک کی آیت جو ہے، جو سورہ کہف کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے، 103، 104، 105، یہ 4 آیات ہیں، اکٹھی آئی ہیں۔ ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر دنیا کے اعمال کی کامیابی اور خسارہ، یعنی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کون سا شخص ہے کہ جس کی کامیابی ہوگی اور کون سا شخص ہے جو مکمل گھاٹے میں چلا جائے گا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ اس کی منزل مقصود مختلف ہوگی۔ اس آیت کے اندر اللہ نے صرف خسارے والوں کا ذکر کیا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دے کیا ہم تمہیں بتائیں وہ لوگ جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں، سب سے بڑا گھاٹا۔ یعنی روز حشر جب اعمال نامے کھلیں گے تو جس کو سب سے زیادہ گھاٹا ہوگا، جو سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوگا، جو سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اس کے بارے میں عموماً فقہا اور محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ انہوں نے کچھ اچھے کام نہیں کیے ہوں گے، کیے ہوں گے، بے شمار اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن وجہ کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی پوری تگ و دو، پوری جد و جہد، پوری صرف کار جس کو کہتے ہیں، وہ دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ پیدا ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، سوچتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سول سروس میں جائیں گے، کاروبار کریں گے اور بہت سارے ایسے کام کریں گے۔ اس دوران پھر آگے بڑھتے ہیں تو اور اس طرح کی بے شمار ایسی دنیا کی کامیابیوں کی طرف آگے چلتے ہیں، بہت بڑا بزنس بنا لیتے ہیں، شاندار کیریئر اپنا ان کا بن جاتا ہے، اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اولاد کو کامیاب بناتے ہیں، ان کی شادیاں اچھی طرح کرتے ہیں، ان کے مستقبل جو ہیں ان کو محفوظ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی محل، رہنا، اٹھنا، آسائے، یہ سب کچھ۔ اللہ فرماتا ہے وہ کہتے کیا ہیں کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کام کو خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل، يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہو کمال کر دیا، ایک باپ فیکٹری چھوڑ کے گیا تھا، میں 4 بنا لی، میں ایک عام سے گھر کا آدمی تھا، میں نے دیکھیں سول سروس کا امتحان دیا، پاس کر لیا، میں چیف سیکرٹری بن گیا، اور اب میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھی کہاں نفٹ پروفیشن میں سیٹل کر دیا۔ شاندار طریقے سے پیش کرتے، کوئی اور چیز ان کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ دنیا کی کامیابیاں، اور دنیا ان کو تالیاں بجاتی ہیں اور ان کی واہ واہ کرتی ہے اور اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے رب کی آیات سے انکار کرتے ہیں۔ اب کیوں کرتے ہیں؟ وَلِقَائِهِ، کیونکہ یہ مجھے قیامت کے روز ملنا نہیں چاہتے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے ایک جگہ جانا ہے
اور کسی جگہ پہ آپ کو وہاں پر پیش ہونا ہے تو آپ چاہیں گے کہ یار میں اس کو جو مجھے اس نے کام کہے ہوئے میں کچھ کون سے کر رہا ہوں تاکہ میں اس سے ملاقات کروں، مجھے ملاقات کرنے، یہ اس ملاقات سے بھی انکار کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر وہ اتنے گم اور مست ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کی کامیابیاں ہیں، اصل میں کامیابیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو دنیا کے اندر آ گیا ہے نا ویلفیئر ایتھکس، وہ بڑے کمال کے آ گئے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے اچھے عمل بھی ضائع کر دیں گے۔ کیوں؟ مثلا آپ نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگائی شاندار قسم کی، اس میں آج کل ایک ہوتا ہے CSR، ٹھیک ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ آپ نے کہا یار اس علاقے کے اندر غریب لوگ تھے، ان کو ہم اسکول کھول دیتے ہیں، ہم نے فیکٹری وہاں لگا لی ہے، ان کا ایک اسپتال فری ڈسپینسری بنا دیتے ہیں، ان کے بچوں کو کچھ وظیفہ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی سی سڑکیں بنا دیتے ہیں، تو یہ ان کو بیسیکلی یہ سارا کام بھی ان کی زندگی کے مقاصد کے ہی تکمیل میں کر جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیرات کے انسٹیٹیوشنز قائم کرتے ہیں، ویلفیئر کے انسٹیٹیوشن قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فلاں ادارے کا ایک سبسڈری انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے، مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ ان کو آخرت کے اندر ان کا کوئی اجر ملنا ہے، وہ خالصتاً اس کو ایک انسانیت کے نام پر، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک تو لوگوں نے تو اس حد تک کام کیا کہ کسی شخص نے اگر اس طرح کا دنیاوی کام کیا تو اس کو محسن انسانیت جو کہ رسول اللہ کا لقب تھا وہ دے دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالکم فلا نقیم لکم یوم القیامت وزنا، اور یہ لوگ جب دنیا میں آئیں گے قیامت کے دن تو ہم ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے کہ ایک طرف نیکیاں تولی جائیں اور ایک طرف برائیاں تولی جائیں، ایک طرف ان کا گھاٹا تولے جائے اور ایک ان کا جو کامیابی تولی جائے، نہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے میزان، ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کے اندر جو کمانا چاہتے تھے وہ کمائے، ان کو عزت مل گئی، ان کو توقیر مل گئی، ان کو کامیابی مل گئی، وہ ایک وزیر پہلے تھا، ان کا باپ وزیر تھا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، وہ وزیر اعظم بن، ان کا باپ ایک معمولی سا کارخانہ دار تھا، وہ وزیر اعظم بنے، ان کا دوسرا بیٹا وزیر اعظم بنا، ایک باپ وزیر اعظم تھا، اس کی بیٹی وزیر اعظم بنی، اس کے بعد ایک اس اور بے شمار، ایک کپتان کے گھر میں پیدا ہوا وہ جرنیل اور ریٹائر ہوا، ایک عام صوبیدار کے گھر میں پیدا ہوا وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوا، ایک عام کلرک کے گھر میں پیدا ہوا وہ چیف سیکرٹری اور فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوا، ان کو کامیابیاں مل گئیں، وہ یہی چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے اس میں جو کہ سورہ ہود کی ہے، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں یہیں دے دیتے ہیں، اور ان میں اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، جو محنت کرو گے مل بلکہ زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور ان کو آخرت کے اندر آگ کے علاوہ کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور یہ وہ اللہ فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کی جزا ہے جہنم کی، اس وجہ سے انہوں نے کہ کفر کیا اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ رسول کہتا تھا کہ نہیں، اس کائنات میں ایک آخرت بھی ہے، کہتے تھے نہیں، یہ کائنات میں ہم اتنا زبردست کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں، ان کی دعائیں ہمیں آخرت میں لے جائیں گی، لیکن وہ دعائیں نہیں لے رہے ہوتے تھے، وہ بے شک اپنے آپ کی اس صنعتی اور برتری کو مضبوط کر رہے ہوتے۔ تو آج رمضان کے اندر آپ یہ اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ اگر آپ نے پوری زندگی کے اندر تھوڑے سے بھی اعمال کرنے ہیں، خواہ وہ آپ تھوڑا سا بھی خیرات کرنی ہے، تھوڑی سی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کی کوئی کامیابی بھی اگر حاصل ہوتی ہے، امتحان میں بھی پاس کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ میرا اس میں کوئی کام نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے فضل تھا، تو یوں سمجھو کہ آپ کا راستہ پار ہے اور آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو سب کچھ کھوٹا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔